السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، دنیا بھر میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاک بھارت کشیدگی، اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سیکٹری انفارمیشن پاکستان مرکزی مسلم لیگ تابش قیوم صاحب کو۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو نعیم بھائی۔ تابش صاحب، پاک بھارت کشیدگی کو سب سے پہلے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلگام واقعہ ہوا ہے، کروایا گیا ہے، اس سے کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں نریندر مودی سرکار نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم بھائی، بہت بڑی انسانی آبادی کا یہ خطہ ہے اور 24 کروڑ پاکستان کے لوگ اور 1 ارب کی آبادی تقریباً ہندوستان میں، تو اس خطے میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، اور انسانی ترقی، انسانیت کی جو بہتری ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ یہ ہو، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کے جو جنگی عزائم ہیں، اور جو خاص طور پہ جس ریویژنسٹ ایجنڈے کے اوپر وہ گامزن ہے کئی دہائیوں سے، اب وہ اپنی پیک پہ آ چکی ہے چیز۔ پاکستان نے بہت سارے اقدامات کیے، دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، امن کے لیے بہت بڑی قیمتیں پاکستان نے دیں، بڑے بڑے الزام پاکستان نے کشمیر ایشو کے اوپر بہت کچھ، دنیا نے پاکستان کو اکیلا چھوڑا، لیکن اس کی نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے بجائے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی کوشش کرتا، اس نے الٹا پاکستان میں بھرپور دہشت گردی بھی کی، اور وہ دہشت گردی ہر سطح پہ ہوئی۔ ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں افغانستان کی جو کابل کا واقعہ تھا، یہاں سے نیٹو فورسز گئیں، اس کے بعد سے لے کے اگر آپ اب تک اٹھا کے دیکھیں تو دہشت گردی سب سے زیادہ اگر ہوئی ہے تو دنیا میں پاکستان میں ہوئی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے ہمیشہ سے ہی وکٹم بننے کی کوشش کی، اور پہلگام کا جو واقعہ آپ نے جس طرح کہا، جیسے ہی اس واقعے کی خبریں آئیں تو ہر کسی نے مذمت کی، کیونکہ ظاہری بات ہے ٹورسٹ کے اوپر حملہ ہونا، معصوم لوگوں کا قتل ہونا کہیں بھی ہو، اس کو کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے جیسے صورتحال انفولڈ ہوئی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ایک فالس فلیگ اٹیک تھا۔ معذرت کے ساتھ ہندوستان نے ہمیشہ سے ہی اس طرح کے اٹیکس کو استعمال کر کے ہمیشہ سے ہی پاکستان کو الزام دیا، اور اپنا جو اس کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے اس کو پورا کیا۔ اور ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ الیکشنز میں مودی نے باقاعدہ یہ بات کی، اور آپ کو اگر میں حوالہ دوں تو 2019 میں بھی ہندوستان نے، یعنی مودی نے کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ ہم پاکستان کا پانی بھی بند کریں گے، اور اس مرتبہ 2025 میں انہوں نے باقاعدہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا، اور حوالہ کس چیز کا دیا کہ اس اٹیک کا۔ تو یہ ان کے عزائم واضح ہیں، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور ہندوستان جو دہشت گردی کر کے یہاں پہ یعنی مسلسل یعنی قتل عام پاکستان میں کر رہا ہے، تو یہ اس کا ایک نیکسٹ فیز ہے جو اس نے یہاں پہ شروع کیا ہے۔ آج پورے ملک میں جو ہے وہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے، تو یہ جو ہے بہت جلدی ایک جو تھوڑی دوری تھی اداروں میں اور پاکستانی عوام میں کہہ لیں، قوم میں کہہ لیں، وہ ختم ہوئی۔ ہمیں تو یہ راس آ گئی ہے دھمکی، میرے خیال میں۔ دیکھیں، یہ پاکستانی قوم کی خوبصورتی ہے کہ ہمیشہ دشمن انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے اس قوم کے، اس مٹی کے ساتھ وفا کو، اور اپنے دفاع کرنے والے جوانوں کے ساتھ جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، بڑے سخت بارڈرز کے اوپر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ جو محبت ہے اس کو۔ اور افسوس کے ساتھ یہ غلطی ہماری کچھ سیاسی جماعتوں نے اور ہمارے ملک میں یہ ہوئی کہ ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو اس حد تک آگے لے گئے کہ ملک کی سلامتی اور اس کے نظریے ہر چیز کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ لیکن جب بھی ہندوستان نے کوئی اس طرح ڈائریکٹ انٹرونشن کی بات کی تو پوری قوم یونائٹ ہو گئی، اور یہی ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہندوستان کی میں سمجھتا ہوں مس کیلکولیشن تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جتنی انسٹیبلٹی پولیٹیکل ہے، جتنا انہوں نے لوگوں کو قومیتوں میں پاکستان کے جو فالٹ لائنز ہیں ان کو جتنا ایکسپلائٹ کر لیا، تو اب شاید وہ رائٹ ٹائم آ گیا کہ لوگ اپنے دفاع کے لیے یا ملک کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی، اور نتیجہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلی گلی، محلے محلے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی افواج کے ساتھ بھی کھڑے، اور اپنے ملک کا جو ہمارا قومی سلامتی کونسل نے فیصلہ کیا تو اس کو اکراس دا بورڈ الحمدللہ ہر جگہ سے سپورٹ ملی۔ آپ نے بات کی ہے قومی سلامتی کی، جب ملکی سلامتی کی بات آتی ہے تو کسی بھی طرح کی بحرانی کیفیت ہو، اس میں ارتھ کوئک ہو، اس میں فلڈ ہو، اس میں کسی بھی طرح کا مشکل وقت ہو، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو ہم نے جو ہے نا ایک انسانی خدمت کرتے ہوئے اور شانہ بشانہ پایا۔ تو اب جو ہے خدا نہ خواستہ یہ جنگی صورتحال جو ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے اور بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی نظریاتی ایک بہت بڑی قوت ہے، جس نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کو، ملک کے نظریے کو
ہمیشہ مقدم رکھا اور ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی. اگر آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی پالیٹکس کو فالو کر رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے, تو ہمارے جو بڑے بڑے نیشنل لیول پہ ایونٹس ہیں وہ سارے اسی کے اوپر ہیں کہ لوگوں کو جوڑنا کیسے, اختلافات ختم کیسے کرنے اور اصل دشمن کی طرف توجہ رکھنی ہے. اور دوسری سطح پہ ہم پبلک لیول پر خدمت کے کام ہمارے بہت تیزی سے چل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال گرمیوں میں ہندوستان کے میڈیا نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہمارے جو یوتھ کے ہیڈ ہیں حارث ڈار صاحب کے بارے میں. کیونکہ وہ پورے ملک میں سوئمنگ کی کلاسز کروا رہے تھے, ایک اسپورٹس ایکٹیویٹی, اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کیونکہ کلائمیٹ چینج کے بالکل اس کے یعنی سینٹر میں ہے اور یہاں پہ فلڈز بھی آتے ہیں, تو ہم ان نوجوانوں کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ ریسکیو کی ان کو تربیت ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ جنگی مقاصد کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ ہندوستان کا پروپیگنڈا مرکزی مسلم لیگ کے خلاف, اس کے جنرل سیکرٹری کے خلاف اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا قومی سطح پہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ, کوئی واقعہ ہو, تو الحمدللہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے کام آ سکیں, اپنے اداروں کے کام آ سکیں, اپنی گورنمنٹ کے کام آ سکیں, اور جو یعنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ پوری قوم کی ہوتی ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارا سلسلہ چلتا ہے. اور اب بھی جس طرح کی بھی حالات ہوں, دیکھیں فوج الحمدللہ پاکستان کی اتنی غیور عوام موجود ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا بارڈر کراس کرے. اور پاکستانی عوامی جو الحمدللہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ فوج کی تو شاید باری نہ آئے, لوگ خود ہی ان کو ڈیل کر لیں گے. لیکن اس کے باوجود پوری قوم, مرکزی مسلم لیگ و ہر جماعت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک اور مٹی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ یہ دشمن کبھی غلطی کر نہیں سکتا. اور اگر کر دی تو پھر اس نے ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے دیکھی تھی 2019 میں بھی کہ پلوامہ کے بعد انہوں نے کیا تو ان کا کیا حشر ہوا, تو وہ اب یہ جرت نہیں کر سکتے. تو تیاری الحمدللہ ہر سطح پر کسی بھی جو ملکی ادارے ہیں ڈیزاسٹر کے یا کرائسس کے اندر جو کام کرتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہر سطح پہ موجود ہے. ابھی کوئی ایکٹیویٹی بھی کرنے جا رہے ہیں آپ, ذرا وہ بھی شیئر کریں. دیکھیں, میں اس سے پہلے آپ کے سوال سے پہلے ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے, میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف انڈیا اور پاکستان کی حد تک نہیں ہے. یہ دراصل جو غزہ کی صورتحال ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دفتر خارجہ نے, ہماری گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سری نگر کے اندر اسرائیل کے لوگ موجود ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ یہاں تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صہیونی قوت جو دنیا میں موجود ہے, جس نے مڈل ایسٹ کو تہس نہس کیا ہوا ہے, لبنان کو, سیریا کو اور یمن کو, ایران تک انہوں نے سارا معاملہ ہوا ہے, تو یہ پاکستان ان کے نشانے پر ہے. اور ہمیشہ سے انڈین اسرائیلی نیکسس موجود ہے, وہ ان کے قدم یہاں پہ بھی موجود ہیں. انہوں نے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو بھی کبھی برداشت نہیں کیا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ پاکستان ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے یہاں پہ کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے ان لوگوں کو جو بالکل کیجولی اور ذرا سے اپنے کسی پولیٹیکل اختلاف کی وجہ سے اپنے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک جب بنا تھا اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 1946 کے دورے میں ایجپٹ میں جا کے یہ بات کی تھی کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک قلعہ ہے جو آپ تک ہندو جو کیا کہتے ہیں امپیریلزم ہے اس کے قدموں کو روکے گا. ہمارے سامنے آج کے حالات میں واضح ہو رہی ہے کہ ایک طرف زائنسٹ قوتیں, ایک طرف ہندوتوا کی فورسز, اور بیچ میں یہ نظریے والا پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے, وہ ایک مضبوط قلعہ ہے جس کو گرانے کے لیے پوری دنیا کی قوت اس وقت لگی ہوئی ہے. اسی وجہ سے یہ فالس فلیگ اٹیک ہوا ہے کہ ایک طرف انٹرنلی پاکستان امپلوڈ ہو, دوسری طرف ایکسٹرنلی ہندوستان اس کو کانٹیکس میں لا کے. آج کی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان نے اپنے فورن ایمبیسیز کے لوگوں کو بلا کے یہ جواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس اٹیک کا کوئی ثبوت نہیں ہے, فالس فلیگ ہے, لیکن ہندوستان کے عزائم بڑے واضح ہیں اور اس کا صرف حل جو ہے وہ پاکستانی قوم کا اتحاد ہے. تو اب جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اگلی صبح پورے ملک میں مرکزی مسلم لیگ نے پروٹیسٹ کی کال دی, پوری قوم کو جمع کرنے کی بات کی, اور ملک کے ہر پریس کلب کے باہر آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو مرکزی مسلم لیگ اور ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے اس کا جھنڈا اٹھایا, نعرے لگائے اور دشمن کو پیغام دیا کہ ہم متحد ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 1 مئی کو لیبر ڈے ہے, تو پورے پاکستان کے مزدور نکل رہے ہیں. مرکزی مسلم لیگ کے لیبر ونگ نے کال دی ہے کہ ہم انشاءاللہ مزدور جو ہے نا وہ متحد ہیں اپنے ملک کے ساتھ, اور ہماری مزدوری ہر چیز اپنے ملک کے لیے
حاضر ہے. اسی طرح سنڈے کو 4 مئی کو انشاءاللہ ہزاروں کسان پاکستان میں نکلے گا پنجاب میں, اور وہ ہندوستان کو میسج دے گا کہ اگر تم نے ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہاری سانسیں بند کریں گے, اور پھر ان دریاؤں میں پھر خون بہے گا. اور فوج تو بہت بعد میں آئے گی, پہلے یہ کسان اپنے ٹریکٹروں سمیت انشاءاللہ لاہور میں جمع ہو رہے ہیں اور مضبوط پیغام انشاءاللہ ہندوستان کو دیں گے. کتنا ٹریکٹر ایکسپیکٹڈ ہے, اور فرسٹ والا جو ایونٹ ہے آپ کا اس میں کتنے لوگ متوقع ہیں, اور 4 مئی والے ایونٹ میں کتنے لوگ متوقع ہیں, اور ہمارے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے نا کس طرح اس پروٹیسٹ میں, اس سولیڈیرٹی میں, اس کاز کے لیے نکلنے کی دعوت دیں؟ دیکھیں, ہندوستان نے جو دھمکی دی ہے نا وہ کوئی معمولی دھمکی نہیں ہے. انہوں نے کئی سال ان دریاؤں کے اوپر اپنے ڈیمز بنائے, اور یہ آج ان کو خیال نہیں آیا کہ وہ پانی بند کرنے کی بات کریں. یہ اس کی تیاری کر رہے تھے. میں آپ کے ریفرنس سے بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ سیٹلائٹ امیجز اگر اٹھا کے دیکھیں انڈس ریور کی, چناب کی, جہلم کی, اور جہاں پہ بگلہار ڈیم اور یہ جتنے بھی ان کے ڈیمز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ کو سرنگیں بھی نظر آئیں گی کنسٹرکٹ ہوتی ہوئی. تو یہ سرنگیں کس لیے بن رہی ہیں؟ یہ پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو منصوبے ہوتے ہیں یہ کئی دہائیاں لیتے ہیں. تو ہندوستان کئی دہائیوں سے اس کی کوششیں تیاریاں کر رہا ہے, اور اب جا کے جب انہوں نے اعلان کیا ہے تو دے مین بزنس, دے وانٹ ٹو چینج سم تھنگ. تو اب وہ اس پر عملی جو اقدامات کریں گے اس سے پہلے پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور بہت بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اب بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز. اب ہر پاکستانی جس کے گھر میں نل میں پانی آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اس کی جنگ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ فوج کو برا بھلا کہہ کے, کسی ادارے کو کہہ کے, گورنمنٹ کو کہہ کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے. یہی مٹی ہے, یہی ملک ہے, اسی کو بنجر کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے ہندوستان نے یہ سارا عمل کیا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر طبقہ زندگی سے لوگ نکلیں گے. مزدور لاکھوں کی تعداد میں ہم نے کال دی ہے. جتنے پاکستان لاہور میں رکشے ہیں, مزدور ہیں, لیبر ہیں, یہ سب انشاءاللہ جمع ہوں گے. آپ دیکھیں گے لاہور میں فرسٹ کو. اور اسی طرح جو ہمارا کسانوں کا پروگرام ہے, ہر کسان کو ہم نے یہ کال دی کہ آپ نکلیں, مال روڈ پہنچیں لاہور, اپنے ٹریکٹرز میں آئیں. تو ہمارا گمان ہے کہ ہزاروں ٹریکٹرز انشاءاللہ ہندوستان دیکھے گا. ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ دن کے ٹائم ہوگا پروگرام. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ قافلے چلنے ہیں, مختلف پنجاب کے اضلاع سے بھی کسانوں نے آنا ہے قریب, یعنی لاہور کے. اور کوئی پوائنٹ ہے جہاں پہ پھر ایک جلسہ عام ہوگا جس میں, اور کون کون سی قیادت ہے, کن کن کو آپ جو ہے وہ مدعو کر رہے ہیں؟ جتنی کسانوں کی تنظیمیں ہیں, کسان اتحاد ہے اس کے اندر, مرکزی کسان لیگ اس کو جو ہے وہ انیشیٹ کر رہی ہے. جتنی بھی کسانوں کی تنظیمیں, ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں. آج ہی کیونکہ یہ اناؤنس ہوا ہے تو تمام کسان متحد ہیں اس مسئلے پر کہ ہمارے ملک کے خلاف جو آبی جارحیت ہو رہی ہے ہندوستان کی طرف سے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی ہر کسان تنظیم, ہر کسان, چھوٹا کسان, زمیندار, بڑا کسان, سب متحد ہیں. اور سب کو ہم نے کال دی. انشاءاللہ ساری لیڈرشپ کسانوں کی ہوگی اکراس دا بورڈ, اور ہزاروں کسان انشاءاللہ یہاں پہنچے گا لاہور مال روڈ پہ. اچھا, آپ چونکہ سیکرٹری انفارمیشن ہے مرکزی مسلم لیگ کے, اور میڈیا پر بڑی گہری نظر رہتی ہے آپ کی, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے میڈیا پہ. ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ میڈیا کے محاذ پر تو بری طرح سے ہم نے چت کر دیا ہے بھارتی نیریٹو کو اور بھارتی میڈیا کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2019 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے یہ تسلیم کی تھی کہ پاکستان کے خلاف ہم انفارمیشن کی جنگ جو ہے, جو نیریٹو کی جنگ ہے کرائسس کے دوران, وہ ہم بری طرح سے ہارے تھے. وہ انہوں نے بہت جھوٹ بولنے کی کوشش کی, لیکن پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. ان کا جہاز گرا, پائلٹ دنیا کے سامنے آیا, تو وہ جھٹلا نہیں سکے اس چیز کو. جبکہ انہوں نے جو جھوٹ بولا کہ جی پاکستان کے F-16 گریں, اس کو امریکہ نے, ان کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینک سے انہوں نے کنفرم کیا کہ جی ایک بھی سنگل F-16 جو ہے وہ کوئی اس کو نقصان نہیں ہوا. تو اسی طرح اس موقع پر بھی جو انہوں نے سارا یہ ڈرامہ کیا, میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کی مثال دی انٹرنیشنل میڈیا میں, کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ انڈیا ڈز ناٹ ہیو اینی ایویڈنس ٹو بیک اٹس کلیم کہ جی یہاں پہ کوئی اٹیک اس طرح کا ہوا ہے کہ جس میں باہر سے لوگ آئے ہوں. 150 کلومیٹر دور LOC سے یہ علاقہ ہے, چپے چپے پہ انڈین فوج موجود ہے, تو وہ کچھ بھی پریزنٹ نہیں کر سکے. اسی طرح آپ پچھلے اٹیکس بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ سے یہ 9/11 سے کہانی بنیادی طور پہ شروع ہوئی ہے کہ جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا افغانستان میں آ کے جمع ہو گئی, تو اب کشمیر کی جو جائز جد و جہد ہے, جس کو اقوام متحدہ کہتی ہے کہ کشمیریوں کو ہر طرح سے حق حاصل ہے اپنی آزادی کے لیے اسٹرگل کریں, تو اس کو کسی طرح انٹرنیشنل دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیں. تو اس کے اندر انڈیا بہت زیادہ کامیاب بھی ہوا. ہماری حکومتوں کی ناکامی رہی
کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں رہیں. ہم نے بھی تسلیم کر لیا کہ جی ہاں کشمیر میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ جو ہے نا شاید دہشت گردی ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر ہندوستان کا کیس اسٹرانگ ہوا. لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑی مضبوط بات کی ہے اور بڑا زبردست ٹانس انہوں نے لیا ہے. تو اس کے ساتھ پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے, اور سٹارٹ وہیں سے ہوگا کہ جو کشمیر کی جد و جہد ہے قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق کہ وہ شہرگ ہے, جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, اس پر پاکستان اس ساری ایشو کو لے کر آئے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نیریٹو کی جنگ میں بھی پاکستان بہت جیتے گا. ہندوستان نے ڈس انفارمیشن پھیلانے میں, اپنی ایمبیسیز کو ایکٹیو کرنے میں, ڈپلومیٹس کو کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کا بچہ بلوچستان کے ایشو پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ساری جماعتیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز سب ایک پیج پر ہوں اور نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ سمجھتے ہوئے ایک بیانیہ بنائیں اور اس پر پوری قوم کو کھڑا کر کے پوری دنیا میں اپنا کیس لڑیں. اچھا, یہ انڈیا سے پانی کی جو ہے لڑائی شروع ہونے سے پہلے سندھ اور وفاق کے درمیان بھی پانی پہ تنازع چل رہا تھا, جو کہ ایمیکیبلی اس کو اب حل کر لیا گیا ہے, اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو 2 مئی کو ہونا تھا وہ آج ہی طلب کر لیا گیا ہے. تو وہاں بھی جو ہے ایک مفاہمت اور صلح جوئی والا معاملہ ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ پانی کا مسئلہ یقیناً سندھ کے مسائل ہیں, پنجاب کے پانی کے مسائل ہیں, کیونکہ ہم نے اس پہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر ہی ایسا نہیں بنایا کہ ہم بارش کے پانی کو, ان چیزوں کو پریزرو کر کے استعمال کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک نے, جس کی کیپیسٹی, جس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہمارے خلاف پانی کو دہشت گردی کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. وہ سیلاب بھی ڈیموں کے وہ کھول کے بھی ہم نے دیکھا جہلم کے اندر جو انہوں نے 3 دن پہلے حرکت کی ہے, ٹھیک ہے, 10,000 کیوسک پانی جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے. تو وہ جب چاہیں اس چیز کو ویپن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر جب دشمن اتنا آگے بڑھ چکا ہونا تو یہ چاہیے تھا. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا لیکن قوم اتنی ڈیوائیڈڈ تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیررزم ہو رہا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اس پر اتنی زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے. پورا ہندوستان اتنی بڑی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے ایک اٹیک کو لے کے, تو ہمارے یہاں روز یہ اٹیک ہو رہے تھے, ہم کیوں نہیں متحد ہوتے؟ تو یہ بہت بڑے سوال ہیں, اور اس موقع پر بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ اور ہمارا جو وفاق ہے انہوں نے بڑی صحیح فیصلے کیے ہیں. اس پریسیڈنٹ کو آگے لے جاتے ہوئے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے جتنے ریزنز ہیں, ان لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں, چاہے وہ PTI کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو. دیکھیں جس کے پاس گرین پاکستانی پاسپورٹ ہے اور شناختی کارڈ ہے, یہ وقت متحد ہونے کا ہے. وہ سارے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھیں, ایک زبان ہو تاکہ دشمن جرت نہ کر سکے آپ کا ایک قطرہ بھی روکنے کی پانی یا ایک گولی بھی یہاں پہ چلانے کے لیے. تو یہ ہمارا سمجھتے ہیں میسج ہے, اور اسی کو آگے لے کے جانا چاہیے. بہت شکریہ. سیکٹری انفارمیشن پاکستان مرکزی مسلم لیگ تابش قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی پاک بھارت کشیدگی پر, اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس حوالے سے ایک تحریک جو ہے وہ بھی چلا رہی ہے. 1 کو بھی بہت بڑا ایونٹ کر رہے ہیں لاہور میں, اس کے بعد 4 مئی کو بہت بڑا کسانوں کے ساتھ ایک احتجاج کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے, جس طرح سندھ اور وفاق نے ایک جو پانی کا تنازع تھا موجودہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے اس کو جو ہے وہ حل کیا ہے, اسی طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ دیگر جماعتیں بھی اپنے تمام تر سیاسی اختلافات بھلا کر اس موقع کی مناسبت سے یکجا ہو جائیں اور صرف قومی سلامتی کے پیج پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.